السلام علیکم۔ وہ اس وقت اپنے نادر و نایاب محل نما کمرے میں موجود تھا۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ جیسے بے حد مقبول اور بے شک قیمتی ہو۔ اس کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف شیشے کی کھڑکی باہر کے مناظر سے دل کو سکون دیتی تھی۔ تبھی وہ سکون کی طلب سے اس شیشے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان ایک سگریٹ سہک رہا تھا۔ تبھی وہ اسے اپنے سیاہ ہونٹوں، جو شاید ضرورت سے زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے تھی، کے درمیان رقص بڑھنے لگا، جبکہ اس کا دھواں وہ فضا میں اڑا رہا تھا۔ مگر چند لمحے بعد ملازم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ سر وہ میم کھانا نہیں کھا رہی، بس ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے جانا ہے۔ ملازم نے سر جھکائے خوف سے ہی یہ الفاظ ادا کیے تھے، کیونکہ اس گھر میں سبھی ملازم اس سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے۔ ملازم کی بات سنے کر سگریٹ کا کش گہرے بھرا اور بغیر پلٹے جواب دیا، کیونکہ وہ اس کی طرف کمر کر کے کھڑا تھا۔ بہت دن ہو گئے ہیں کبھی مرچ نہیں کھائی، ایک کام کرو، ایک اچھا خاصا مرچوں سے بھرا باؤل تو تیار کرو، وہ رعبدار آواز میں بولا۔ جبکہ اس کی بات سن ملازم نے ایک بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے سر جھکائے وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنا سگریٹ ہاتھوں میں دبائے ہی کمرے سے باہر نکلا اور وہاں رخ سیدھا اس کمرے کے سامنے والے کمرے کی طرف کیا۔ کمرے میں داخل ہونے پر اس نے کیسی کی سسکیوں کی آواز سنی، جبکہ چند قدم آگے جانے پر کوئی ڈرا سہما سا وجود لیے اس کمرے کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ تبھی وہ باری قدموں سے چلتے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بس کر دو میری جان، اور کتنا روگی؟ جب سے آئی ہو بس روئے جا رہی ہو، بالآخر تو تمہیں چپ ہونا ہی پڑے گا۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھا، جبکہ وہ ڈری سہمی اس سے خوف کھاتی دور ہوتی ہے۔ پلیز مجھے چھانے دو، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ مجھے خوف کے مارے اس کے کہتے ہونٹ سوکھ رہے تھے، جو سامنے موجود شخص کو کافی لطف دے رہے تھے۔ تبھی وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش بھرتا، مگر دھواں ابھی بھی اس کے منہ میں موجود تھا۔ تبھی وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا، دھواں اڑاتا ہے۔ فضول کی ضد مت کرو میری جان، اگر تم چلی گئی تو پھر میں کیسے رہوں گا؟ چلو شاباش، اچھی بچوں کی طرح یہ فضول کی ضد چھوڑ دو، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ اس کے قریب تر قریب ہوتا ہے، مگر تبھی وہ اسے دھمکا دیتی ہے، خود سے دور کرتی ہے اور اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پر، پلیز مجھے گھر جانے دو، اس نے ہمت سے کہا، جبکہ وہ اس کی دوبارہ سے جانے والی بات سن کر غصہ ہوا۔ تبھی وہ خود کھڑا ہوتے یکدم آگے بڑھ کر اس کے جبڑے کو مضبوطی سے دبوچ لیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی ضد دکھاؤ گی اور کھانا نہیں کھاؤ گی، جس کی وجہ سے تم بیمار پڑ جاؤ گی، تو میں تم پر ترس کرتے تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ ہرگز نہیں، یہ تمہارا وہم ہے میری جان۔ وہ اس کے جبڑے کے چھوڑتا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو سہلاتا ہے، مگر پھر تبھی آگے بڑھ کر وہ انہیں اپنے ہونٹوں میں قید کرتا چونے لگتا ہے، جبکہ ایک ہاتھ میں موجود سگریٹ کو وہ اس کی نازک گردن پر رکھتا ہے۔ اسے درد دے گا، جس کی وجہ سے وہ کرنٹ کھاتی ہے اور یکدم اسے دور ہوتی ہے، مگر تبھی وہ دوبارہ سے اس کو چٹیاں سے پکڑتا ہے، وہ اسے پھر اپنے لبوں میں قید کر لیتا ہے۔ وہ تیزی سے اس کی سانسوں کو پیتا ہے، جبکہ وہ بے جاری اپنی سانسیں روکتی ہیں محسوس کرتی ہے۔ تبھی وہ اس کے ہونٹوں کو آرام سے آزاد کرتا ہے، اس کی گردن پر جہاں اس نے سگریٹ رکھا تھا وہیں پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ دیتا ہے اور اسے بری طرح چومتا ہے۔ شاید یہ بھی کوئی طریقہ تھا زخم دیکھ کر مرہم لگانے کا۔ دور ہو مجھ سے، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم ایک برے انسان ہو، ایک درندے ہو، ایک جانور ہو۔ وہ اسے دھمکا دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے دور ہوتا خوش کے دنیا میں آتا ہے، مگر اس کا سگریٹ اب زمین پر گر چکا تھا۔ ہاں کیا بات ہے، چلو مان لیا کہ میں درندہ ہوں، جو سب پر درندگی دکھاتا ہوں، مگر میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں میری درندگی سے بچنے کا۔ ٹھیک ہے چلی جانا، مگر میری ایک شرارت ہے کہ جانے سے پہلے ایک گیم کھیلنی ہوگی، اور اگر تم اس میں جیت گئی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور اگر تم ہار گئی تو وہ اپنی شرٹ کے ایک کر بٹن کھول رہا تھا۔ ساری شرٹ کے بٹن کھول جانے پر وہ اسے زمین پر پھینکتا ہے، پھر تبھی وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے لیٹ جاتا ہے، جبکہ اس کا شرٹ اتارنا اسے خوف میں مبتلا کر کیا تھا۔ کیا یہی شرارت تھی اس کی؟ وہ غصے سے اس بے حس انسان کی طرف دیکھتی رہی۔ میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں کروں گی۔ کس قدر گھٹیا انسان ہو تم! نہیں، بلکہ تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو، وہ بے لحاظ بولی، کیونکہ اس کی نظر میں ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔
اور اس بات میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یار اب کیا مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے، مگر خیر کوئی بات نہیں، کیونکہ تم نے صحیح سمجھا ہے۔ اندر لاؤ۔ وہ ملازم کو آواز دیتا ہے، جس پر ملازم فوراً اسے عمل کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود چیز دیکھ اس کی تو مانو جان ہی نکل گئی، کیونکہ ملازم کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باؤل مرچوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک گلاس میں ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ تھا۔ گڈ جاؤ یہاں سے، وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، جبکہ ملازم کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہے۔ اور گیم یہ ہے کہ تمہیں یہ ساری مرچیں 5 منٹ میں کھانی ہوگی، اور اگر تم نے یہ ساری کھا لی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور اگر تم نے یہ 5 منٹ میں ختم نہ کی تو پھر تمہارے پانی مانگنے پر تمہیں پانی نہیں ملے گا، اور اگر پینا بھی ہو تو مجھے کس کرنی ہوگی، اور وہ بھی ہونٹوں پر۔ اب کیا ہے نا کہ جب تم نے مجھے گھٹیا کہہ ہی دیا ہے تو پھر میں بن کر ہی دکھا دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ریلیکس ہونے والا انداز میں اس کی طرف دیکھتا ہے، جبکہ اس بیچاری کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ لو یہ لاسٹ ٹائم ہے تمہارے پاس اس قید سے آزادی کے لیے، اس کے بعد نہ ہی کوئی فرسٹ اور نہ ہی کوئی لاسٹ، اس لیے تمہارا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پر یہی پہنی گھڑی پر نظر رکھتا ہے، جبکہ وہ زمین پر بیٹھتے اسی باول میں موجود مرچوں کو ایک ایک کر کے کھانے لگتی ہے، مگر 1-2 ہی کھانے کے بعد اس کا ماتھا پسینے سے شربور ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کھانے میں مصروف آہستہ کرتی ہے۔ 2 منٹ گزر چکے ہیں میری جان، وہ اسے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہائے میم، مرچیں، اس میں بہت میرا منہ جل رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود مرچی کو واپس باؤل میں رکھتی ہے، کیونکہ اب اس کا منہ بری طرح سے جل رہا تھا۔ وہ اپنے منہ میں موجود مرچی کو دباتی ہے، مگر پھر وہی اپنی ہار مانتے وہ ٹھنڈے دودھ کا گلاس پکڑ کر سیدھا اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگائے اسے پینے لگ جاتی ہے، جبکہ وہ اس کی یہ حرکت دیکھ فوراً اسے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ رکو، کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ تمہیں اگر یہاں پر نہیں رہنا تو اس کو ابھی بھی ختم کرو، مگر تم نے نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے کس کرنے کے بعد تم کوئی چیز کھا یا پی سکتی ہو، مگر تم نے ان میں سے ایک بھی بات نہیں مانی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھینتا ہے، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ پلیز مجھے پینے دو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھیننا چاہتی تھی، مگر وہ تبھی اس کے ہونٹوں کے کنارے پر جہاں دودھ سے اس کی مونچھیں بنی ہوئی تھی وہاں پر اپنا ہونٹ رکھے اسے صاف کرتا ہے۔ تبھی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اور قریب تر کرتا ہے اور اس کی سانسوں کو بری طرح سے پیتا ہے۔ وہ اس قدر خود کو سیراب کر رہا تھا کہ وہ بیچاری اب اپنے سانسوں میں مدھم ہوتے پاتی ہیں، مگر وہ اس کے ہونٹوں کی جلن اپنے ہونٹوں پر اتار چکا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کی جلن تو کم ہوئی تھی۔ امیس ملک کی ملکیت ہو تم، جس طرح چاہو اور جس سے چاہو تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں، اور ایسا کرنے پر تم مجھے نہیں روک سکتی۔ میں نے تمہیں ایک چانس دیا تھا یہاں سے جانے کا، مگر لگتا ہے تمہیں میری جدائی پسند نہیں آئی۔ کاش تم جان سکتی کہ اب میری دی جانے والی گرمی تمہارے جسم کو راکھ کر دے گی، کہ تم کبھی بھی اس باول کو آدھا نہ چھوڑتی۔ وہ دودھ کا گلاس زمین پر دے مارتا ہے تاکہ وہ بیچاری اپنی جلد کو کم نہ کر سکے، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا رخ اس کی طرف کر رہا ہے تو بے خوف کے ساتھ وہ پوچھنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو ہر مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے، مگر تم ڈرو مت میری جان، کیونکہ اب ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے تمہارا ڈرنا کسی کام کا نہیں۔ وہ اسے بیڈ پر اچھالتا اپنے جھکاؤ اس کے نازک وجود پر کرتا